السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آواز سننے والی معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ احادیث کی صورت میں یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ ہمیشہ سے جو دین کے دشمن ہیں ان کی کوشش رہی ہے کہ وہ قرآن و سنت کو مشکوک بنا دیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ سچے نہیں ہیں۔ جب لوگ اس بات پہ یقین کر لیں گے یا پھر کم از کم شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ شاید یہ قرآن سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ معتبر ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، تو وہ خود ہی دین سے دور ہو جائیں گے اور ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو اسلام کے دشمنوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ کوئی شخص پڑھا لکھا آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام لکھوا کر چلا جاتا ہے، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آیات ہیں یہ صبح و شام کوئی آتا ہے اور لکھوا کر چلا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ قرآن سے متاثر ہو رہے تھے، جو قرآن سن کر مسلمان ہو رہے تھے، جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے، اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے قرآن کریم کا جو سورس تھا، جو ذریعہ تھا قرآن کریم ہم تک پہنچنے کا، اس کو انہوں نے داغدار کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح دشمنان دین ہر دور میں اپنی کوشش اور محنت کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے قرآن و سنت پر حملہ کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے بدبخت موجود تھے جو قرآن و سنت کے سورس کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو وہ دین کے دشمن آگے سے جواب کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ہم اس طرح ایمان لے آئے ہیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب یہ کہنے کے پیچھے سازش کیا تھی؟ یہ منافق اصل میں یہود تھے، یہودی تھے، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے نبی اور رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے وہ اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے اسلام کو مشکوک بنانے کی ہمیشہ کوشش میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے اسلام کو مشکوک بنانے کی جو کوشش کی، اس میں ایک بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ اسلام کے جو علم بردار تھے اور اسلام کو جو پھیلانے والے تھے، ان کے عقل و دانش پر انہوں نے اعتراض کیا، ان کے کردار پر انہوں نے اعتراض کیا اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں اور جانثاروں پر جو حملہ ہے، ان کی توہین اور تنقیص ہے، وہ منافقوں نے کی، اور ہر دور میں یہ کام ان کی ذریت منافق کرتے چلے آئے ہیں، اور قیامت تک ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو بدنام کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کریم آپ تک کیسے پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لے کر آئے۔ اب جو کافر تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اعتراض کر کے اس قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، لیکن جو منافق تھے وہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ڈائریکٹ اعتراض نہیں کر سکتے، پھر اس قرآن کو اور اس سنت کو مشکوک کیسے بنائیں؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر، صحابہ کرام پر اعتراضات کیے۔ سب سے پہلے ان کی عقل پر اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا ہے، یہ عقل سے عاری لوگ ہیں، یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی تو اللہ رب العزت نے انہیں دندان شکن جواب دیا۔ صحابہ کرام پر اعتراض کا جواب دندان شکن اللہ رب العزت نے دیا، فرمایا کہ یہ میرے صحابہ کو، میرے نبی کے ساتھیوں کو بے وقوف کہتے ہیں، الا انہم هم السفہاء، خبردار سن لو، یاد رکھو، اس میں کوئی شبہ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے، حقیقت میں یہ خود بے وقوف۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات پر حملہ کیوں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی کافر کو، کسی منافق کو کیا اختلاف تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جب کافروں نے تنگ کیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر میں کسی اور بستی میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں انہیں تکلیف ہوتی ہے اور پھر یہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں کہ آپ نے قرآن اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، لہٰذا میں مکہ چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں تاکہ میں وہاں کھل کر اپنی عبادت کر سکوں۔ اس وقت ایک سردار، جو عرب کا ایک سردار تھا، جانا مانا سردار تھا، اس نے راستے میں روکا اور کہا ابو بکر کہاں جاتے ہو؟ بتایا کہ میری قوم مجھے کھل کر آزادی سے عبادت نہیں کرنے دیتی، میں اپنی عبادت کو اپنے طریقے سے سر انجام دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
اس وقت ایک کافر نے، جو مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، عرب کا بڑا جانا مانا سردار تھا، اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ابو بکر، آپ جیسی ہستی کو تو نہ نکالا جاتا ہے نہ وہ بستی چھوڑ کر نکلتی ہے۔ اگر آپ خود بستی چھوڑ کر جائیں تو یہ بستی والوں کی محرومی ہے کہ آپ انہیں محروم کر کے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جیسی عظیم ہستی اس بستی میں رہنی چاہیے، اور جو بدبخت آپ کو نکال رہے ہیں وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آپ جیسی شخصیت، آپ کے بارے میں کبھی دو رائے بھی الگ نہیں ہوئی، دو لوگوں نے بھی کبھی اختلاف نہیں کیا کہ ہمیں ابو بکر پر کوئی اعتراض ہے، اس لیے آپ کو میں نہیں جانے دوں گا۔ میں کافر ہوتے ہوئے بھی سارے کافروں کو چیلنج کروں گا، آپ میری ضمانت پر، میری ذمہ داری پر مکہ میں رہیں اور کھل کر عبادت کریں۔ جو شخص آپ پر ہاتھ اٹھائے گا میں اس کے ہاتھ کو کاٹ کر رکھ دوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ بتائیں کہ منافق اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے تھے تو ان کو کیا اختلاف تھا ابو بکر سے؟ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، اس کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا، اپنی صحبت کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، مال لٹانے کے اعتبار سے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ایسی شخصیت کے خلاف منافقین کیوں ہو گئے تھے؟ اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور بات یاد رکھو، صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے جو منافق تھے، اوپر سے کلمہ بھی، لیکن ان کا کلمہ معتبر نہیں، ان کے کلمے کا کوئی اعتبار۔ صحابہ کرام پر جو اعتراض کرتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، زبان کو دراز کرتا ہے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے باوجود بھی، جو آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے بیعت کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کریں، لیکن ابو بکر صدیق کو صدیق نہ مانے، اللہ رب العزت ان کے کلمے کا احترام کرتا، ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہٰذا کوئی مسلمان، کوئی بھولا بھالا شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جناب کلمہ تو پڑھتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو بتائیں وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ تو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا احترام نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ شرط لگا دی کہ تمہارا ایمان تب قبول ہے جب تم صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں ہی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی کے صحابہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تمہارے خلاف جو زبانوں کو دراز کرتے ہیں، تمہاری توہین کرتے ہیں، تمہاری عقل و دانش پر اعتراض کرتے ہیں، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تب ان کا ایمان قبول ہوگا۔ صحابہ تو معیار ایمان ہے، لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اگر کوئی بندہ اپنے اعتقاد کو خراب کر لیتا ہے پھر اس کا عقیدہ نہ قرآن کو مانتا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مومن نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ منافق تھے، ظالم تھے، غاصب تھے، جابر تھے، دنیا پرست تھے، عدل و انصاف سے عاری تھے، نعوذ باللہ۔ ایسی ساری باتیں کہہ کر اس قرآن کو کیسے مانے گا جس قرآن کو ابو بکر نے جمع کروایا تھا؟
اور بتاؤ تمہارے پاس جو قرآن ہے، یہ قرآن دو گدوں کے درمیان ایک کتاب کی صورت میں لانے والا کون ہے؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ ایسی لڑائیاں ہوئیں، خصوصاً جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اور دیگر کچھ لڑائیوں میں بہت سارے قراء اور حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ہیں عمر بن خطاب جن کی زبان پہ ایک رائے جاری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ اس عمر نے کہا ابو بکر آپ کو چاہیے کہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری لگا کر قرآن کریم جو نازل ہوتا تھا، کاتبین وہی لکھا کرتے تھے، کسی چمڑے پر، کسی ہڈی پر، کسی درخت کی چھال پر لکھا ہوا ہے، سب کو جمع کر کے کتابی صورت میں آپ رکھیں، ساری امت کے لیے یہ احسان کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قراء اور حفاظ صحابہ اکرام کے شہید ہونے سے قرآن کریم کی آیات کچھ ہم سے رہ نہ جائیں۔ اور جس تیزی سے صحابہ اکرام شہید ہو رہے ہیں تو قرآن کا تو بڑا حصہ ہم سے جاتا رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ اللہ نے کھول دیا، فرمایا کہ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ خود بھی کاتب وحی ہے، زید بن ثابت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وحی لکھنے والے، اور یاروں کی لسٹ میں وہ بھی نہیں ہے جو لسٹ بنائی جاتی ہے نا کہ چند ایک مخلص تھے، باقی سارے نعوذ باللہ پھر گئے تھے، نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ ان کی جو لسٹ ہے نا چند ایک کی، ان میں زید بن ثابت بھی نہیں آتے ہیں۔ ان زید بن ثابت کی ذمہ داری لگائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کہ زید تم نے قرآن کریم کو جمع کرنا ہے، قرآن کریم جس جس شخص کے پاس بھی ہے اس سے منگواؤ، اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر ٹیلی کرو، اور پھر ایک کتاب کی صورت میں لکھتے جاؤ، پورا قرآن جمع کرنا ہے، کوئی آیت، کوئی حرف، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا، وہ میرے لیے اس سے آسان ہوتا کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ قرآن کریم کو محفوظ کرنا بہت بڑی ذمہ داری۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کرام سے لکھا ہوا یا زبانی یاد کیا ہوا قرآن کریم جمع کیا۔ ہمارے پاس قرآن کریم کا سورس کیا ہے؟ بتائیں ہمارے پاس قرآن کریم کا سورس کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جن کے حکم پہ قرآن جمع ہو رہا ہے، یہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے جن کی رائے سے، جن کے مشورے سے قرآن جمع ہو رہا ہے، اور یہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں جن کے جمع کرنے سے قرآن جمع ہوا ہے۔ ہمارے لیے قرآن کریم کا سورس صحابہ کرام ہیں، اور ان میں سے بھی خصوصاً زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی آیت کہاں سے لی تھی۔ اور بتاؤ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ سورہ توبہ کی فلاں نمبر آیت، 10 نمبر آیت زید بن ثابت نے کس صحابی سے لکھ کر لی تھی؟ ہمیں کوئی پتا ہے؟ ہمارا اعتماد کس پر ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر۔ اب جو کہتا ہے کہ صحابہ کرام تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ایڑیوں پر پھر گئے تھے، نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ گئے تھے، دنیا دار ہو گئے تھے، وہ لوگ قرآن پر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ ان کا قرآن پر کیا ایمان ہے؟ نہیں ہو سکتا، شک شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر تو ایمان نہیں تھا، زبانی طور پر تو ہم کہتے تھے کہ مانتے ہیں، مجبوری ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن نے جو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے قابل اتباع شخصیت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ کس نے ہمیں بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسا تھا، آپ کی رات کیسی تھی، آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی ڈھال کیسی تھی، آپ کی خوشی کیسی تھی، آپ کی غمی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسی تھی، آپ کی اولاد کیسی تھی، کس نے ہمیں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا، آپ کا پینا کیسا تھا، کس نے ہمیں بتایا؟ اس کا بھی ایک ہی سورس ہے اس کائنات میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے ہمیں بتایا، آپ کی خلوت بھی بتائی، آپ کی جلوت بھی بتائی، آپ مسجد میں ہوتے، میدان میں ہوتے، بازار میں ہوتے تو صحابہ کرام ہمیں بتاتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے۔ جب آپ گھر میں ہوتے، خلوت میں ہوتے، اپنے حجرے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمیں بتاتی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کیسی ہوتی، آپ کا سونا کیسا ہوتا تھا، آپ کا جاگنا کیسا ہوتا تھا، آپ کی تہجد کیسی ہوتی تھی، آپ کا قیام اللیل کیسا ہوتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیتا ہے، اس کے پاس نہ قرآن ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے حوالے سے میل سے پاک کیجئے، دلوں کو صاف کیجئے، صحابہ کرام کا احترام اپنے دل و دماغ میں بٹھائیے، ورنہ دنیا بھی آپ کی رسوا کن ہو جائے گی اور آخرت بھی رسوا کن ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبانیں دراز کرنے والے قرآن کی نگاہ میں کیا ہیں، مسلمان ہمیشہ سے انہیں کیا کہتے چلے آئے ہیں کہ وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے ساتھ ساتھ آپ کی ازواج مطہرات کی بھی دشمنی کی انہوں نے۔ اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، جب قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت بھی منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں، آپ کی عصمتوں، آپ کی بیویوں کے خلاف زبانیں دراز کرتے تھے۔ واقعہ عفق آپ کو یاد ہوگا نا، سورہ نور میں پوری 10 آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور 10 آیات نازل کر کے فرمایا تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے سوچ بھی لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بد کردار ہو سکتی ہے۔ جب تم نے ایسا سنا تھا تم نے فوراً آگے سے یہ جواب کیوں نہ دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، ہم اس بات کو کبھی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا کہنا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر آخری وارننگ دی، فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تمہیں آخری وارننگ دیتا ہے، اگر تم مومن ہو دوبارہ نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی، بولنا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچنے کی بھی اجازت نہیں، ورنہ ایمان سے چلے جاؤ گے۔ اس لیے علماء نے، فقہاء نے، ائمہ دین نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گستاخی اور توہین کرتا ہے، ان کے کردار پہ حرف اٹھاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے آخری وارننگ ہے، آج کے بعد میرے نبی کی بیوی کے بارے میں ایسا سوچنا نہیں ہے۔ بتائیں آج بھی بدبخت سنے ہیں نا آپ نے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے خلاف زبانیں گز گز لمبی کھولتے ہیں، ان کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں،
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان پر آوازیں کستے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یقین جانیے قرآن کی زبانی، قرآن نے بتایا ہے کہ اگر کوئی مومن ہو، اس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہو، وہ نبی کی بیوی کے بارے میں کبھی برا سوچ سکتا نہیں۔ اس لیے یہ دعوت فکر ہے۔ بھولے بھالے لوگ جن کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے حقائق نہیں آئے ہوتے، چند لوگوں کی جھوٹی داستانیں سن کر، ان کی ولولہ انگیز تقریریں سن کر، ان کا رونا دھونا، جھوٹ موٹ کے آنسو دیکھ کر، وہ صحابہ کرام کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں اپنے دل کو میلا کر لیتے ہیں۔ یقین جانیں جس کا دل صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے بارے میں میلا ہو گیا، وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس کا نہ اسلام اللہ کے ہاں مقبول ہے، نہ اس کا دعویٰ اسلام مقبول ہے، نہ اس کی نماز، نہ اس کا روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، یہ دعوت فکر ہے، یہ کسی پر تان نہیں ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا مقصود نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک دعوت فکر ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ نبی کے صحابہ کا احترام کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ صحابہ تو معیار ایمان ہیں، اپنے ایمان کو تولنا ہے، صحابہ کے ایمان کے ساتھ تولو۔ اور جو نعوذ باللہ صحابہ کے ایمان کا ہی منکر ہو جاتا ہے، اس نے اپنا ایمان کہاں سے تولنا ہے؟ اس کے ایمان کا کیا وزن رہ جائے گا؟ اس نے تو اس ترازو کا ہی انکار کر دیا ہے جو اللہ رب العزت نے اسے اپنا ایمان تولنے کے لیے دیا ہے۔ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، کبھی بھی ان کے خلاف اپنی زبان کو نہیں کھولنا، کبھی اپنے دل کو بہلا نہیں کرنا۔ اور پھر ایک شخص سمجھتا ہے میں مومن ہوں، میں ایماندار ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے دربار میں، انہی ہستیوں پر تبرہ شروع کر دیتا ہے نماز میں، اور سمجھتا ہے کہ یہ تبرہ کرنا میری نماز کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ بتائیں ایسی نماز لے کر اللہ رب العزت کے دربار میں جائے گا تو کیا اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے؟ کہ نبی کے پیاروں پر تبرہ کر کے کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ اور ایسے لوگ جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے اتنے زیادہ تبرے کریں گے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے سمجھیں اتنے زیادہ چھتر ان کو جہنم میں پڑیں گے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی گستاخی، وہ بھی نماز میں، اللہ کے سامنے اللہ کہتا ہے ان کا احترام کرو، یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے مقربین ہیں، اور یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے صحابہ پر تبرہ کرتا ہے۔ صحابیت ایسا شرف ہے، نبوت اور رسالت کے بعد اتنا بڑا شرف اس کائنات میں کوئی نہیں۔ نبی اور رسول بھی اللہ رب العزت کے منتخب کرتا ہے۔ کوئی بندہ محنت کر کے، کوئی بندہ کوشش کر کے نبی اور رسول بن سکتا؟ لوگوں نے کوشش کی ہے نا، غلام احمد قادیانی نے بھی بڑی کوشش کی، جھوٹا رہا نا، کذاب دجال بنا، نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کے صحابہ کو بھی منتخب کیا تھا۔ کوئی بندہ کوشش اور محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں، تو کوشش کر لو۔ آپ بتائیں آج جو بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، نماز پر سجدے میں سر رکھ کے ساری زندگی گزار دے، بتاؤ صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا تھا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ خوش بخت لوگ ہیں نبی کے صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب فرما دیا، لکھ دیا کہ یہ تقوی کے لیے منتخب لوگ ہیں، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت انہیں نصیب فرمائی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں
سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لہٰذا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اسے منتخب فرما لیا۔ یہ آخری نبی کی بات ہو رہی ہے، پہلے انبیاء تو گزر چکے تھے نا، آخری نبی کی بات ہو رہی ہے۔ کائنات کے دلوں کو دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے عہد میں ساری کائنات کے لوگوں کو، دلوں کو پرکھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے مقدس اور پاک باز تھا، آپ کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پاکیزہ ترین دلوں کا انتخاب کیا۔ ساری کائنات کے دلوں کو پرکھا تو نبی کے صحابہ کے دل نبی کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہترین دل، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ صحابیت چھوٹا شرف نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی، صحابہ کرام کے جو عقیدے میں بس گئی تھی، جو صحابہ کرام کا ایمان بن گئی تھی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیت ہے وہ بے مثال ہے۔ کوئی شخص چاہے کتنی محنت کر لے، کسی ایک صحابی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی تو دور کی بات ہے، صحابی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نہیں۔ ابو بکر صدیق کی تو کیا بات ہے، عمر فاروق کی تو کیا بات ہے، عثمان ذو النورین کی تو کیا بات ہے، علی مرتضیٰ کی تو کیا بات ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی تو کیا بات ہے، معاویہ و ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی تو کیا بات ہے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی تو کیا بات ہے، سعد و سعید کی تو کیا بات ہے، ابو عبیدہ بن الجراح کی تو کیا بات ہے۔ یہ تو بڑے جلیل قدر صحابہ ہیں، ادنا سے ادنا صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، اس کی بھی زندگی کا ایک لمحہ بعد والوں کی ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ اور یہ بات کئی ایک صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ پہلی بات سنن ابی داود میں سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے سنا کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں، فرمایا تمہیں کیا ہوا، صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں کھولتے ہو؟ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے اور زندگی بھی 50-60 سال نہیں، عمر نوح مل جائے، اور نوح علیہ السلام کی عمر کم از کم 1000 سال تھی، 950 سال تو انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے، 950 سال تو تبلیغ کی ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کی عمر تھی، عمر نوح بھی دے دی جائے یعنی 1000 سال کم از کم بنتی، 1000 سال بھی عمر دے دی جائے اور تم نیکی پہ نیکی کرتے چلے جاؤ، سجدے میں سر رکھا ہے، پیدا ہوتے ہی مرنے تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، روزے پہ روزہ رکھتا چلے جاؤ، حج پہ حج کرتے چلے جاؤ، صدقہ پہ صدقہ کرتے چلے جاؤ، لیکن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو لمحہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں نکلا اور اس کے چہرے پر گرد و غبار پڑ گیا۔ تم تو اس گرد و غبار کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تم کہتے ہو کہ ہم صحابہ کے بارے میں اعتراض کریں، ان پر ہم آوازیں کسیں، ان کو طعنے دیں، ان کے ایمان کو مشکوک بنائیں، ان کے ورع و تقویٰ پر اعتراض کریں۔ فرمایا کہ عمر نوح بھی مل جائے تم اس ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جس لمحے سے صحابی کے چہرے پہ گرد و غبار پڑ گیا تھا۔ اور صحابہ نے تو اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا خون بہایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ فرمایا تم تو چہرے پر گرد و غبار پڑنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، خون دینے کے برابر کیسے ہو جاؤ گے؟ اور دوسری بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا یہ قول مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ نے اپنی صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ فرمایا لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی برا نہ بولو، کبھی زبان سے ادنا سا کلمہ تنقیص بھی ادا نہ کرو، کیوں فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ اللہ کی قسم صحابہ کا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جانا، ادنا سے ادنا صحابی کا ایک لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جانا تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ اور یہ خطاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کن لوگوں کو تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں، خیر امتی قرنی، بعض روایت میں خیر الناس قرنی، سارے انسانوں میں سے بہترین لوگ انبیاء رسول کے بعد، سارے انسانوں میں سے بہترین میرے دور کے لوگ یعنی صحابہ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر ساری کائنات میں سے بہترین افراد میرے صحابہ سے فیضیاب ہونے والے، صحابہ کو دیکھنے والے، ان سے ملنے والے یعنی تابعین ہیں، اور ان کے بعد پھر تبع تابعین ہیں۔ یہ انبیاء رسول کے بعد پوری کائنات میں سے دوسرے نمبر پر سب سے بہترین افراد ہیں تابعین، اور عبداللہ ابن عمر ان کو خطاب فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر صحابی تھے نا، ان کا خطاب سننے والا کم از کم تابعی ہوگا نا، تابعی کو خطاب کیا، تابعین کو فرمایا تم ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہو۔ ایک صحابی ایک لمحے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال اس لمحے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اس امت کے، اس کائنات کے دوسرے نمبر پر بہترین افراد، سب سے افضل اور اعلیٰ افراد سے مقابلہ اور موازنہ ہے۔ اندازہ کریں 1400 سال بعد ایک بدبخت زبان کو دراز کرتا ہے صحابہ کرام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں اور جانثاروں کے خلاف، وہ اپنے ایمان کا حال دیکھ کے اندازہ لگائے کہ اس کا ایمان کہاں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑی عظیم الشان شخصیت، اور یہی شرف صحابیت ہے، اسی کی وجہ سے احترام ملتا ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ شرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ قابل احترام ہے، اور کسی کے پاس شرف صحابیت نہیں، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا رشتہ دار ہے، اس کا کوئی احترام۔ اب بتائیں ابو جہل کون تھا؟ نبی کا رشتہ دار ہے، نبی کا چچا ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ چچا لگتا ہے، لیکن کیا اسے احترام ملا؟ نبی کی رشتہ داری بھی اس وقت قابل احترام ہوتی ہے جب اس رشتہ داری کے ساتھ شرف صحابیت مل جائے۔ اگر شرف صحابیت نہیں ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے رشتہ داری کو کوئی احترام نہیں دیتے، اور نہ کوئی مسلمان احترام دیتا ہے، نہ اللہ اس کو احترام دیتا ہے۔ احترام اگر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا، تو وہ بھی تب جب اسے شرف صحابیت حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ہیں، صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس کے بغیر ایمان کو مکمل نہیں سمجھتے۔ کہ ایسے رشتہ دار جو مسلمان ہیں، صحابی ہیں، ان کا احترام ہم پر فرض ہے، ان کی محبت لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ چچا زاد بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، صحابی بھی ہیں، ہمیں ان کا احترام ہے۔ اللہ کی قسم ہم اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھتے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا احترام نہیں کرتا، جو آپ سے محبت نہیں کرتا۔ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ محبت کیوں ایمان کا سبب بنی ہے؟ اس لیے کہ شرف صحابیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں،
یہ عزت اور شرف کیوں ملا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے ساتھ شرف صحابیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اسی طرح آپ کی 3 دیگر بیٹیاں، آپ کی کل 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی چاروں ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر قابل احترام اور عزیز ہے۔ کس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت حاصل ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، اگر نبی کی رشتہ دار ہوتے ہوئے ان کو شرف صحابیت نہ ملتا، آج ان کا احترام نہ ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نطفہ ہے، اپنا خون ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوا، اسلام نہیں لایا، اللہ رب العزت نے اس کا کوئی احترام کرنے بھی نہیں دیا، اس کا خیال کرنے نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی کہ نوح، آج کے بعد کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے تم نے دعا نہیں کرنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا احترام بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ شرف صحابیت حاصل ہے۔ یہ شرف صحابیت یہ بنیاد ہے احترام کی، یہ عقیدت کی بنیاد ہے۔ اگر شرف صحابیت کا احترام ختم ہو جائے، پیچھے کوئی احترام باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو فضائل بیان کیے ہیں، چاہے علی رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار ہیں، داماد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، لیکن اسلام کوئی موروثی دین نہیں ہے۔ اسلام رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، اسلام کارناموں کی وجہ سے، اسلام اللہ رب العزت کے تقوی کی بنیاد کی وجہ سے درجے دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود رشتہ داری کے اپنی رشتہ داری کو صرف مد نظر نہیں رکھا ہے، بلکہ جب بات آئی احسانات کی تو فرمایا ابو بکر سے بڑھ کر میرے اوپر کسی کے احسانات نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب بات آئی اپنی بات دنیا سے جا رہے ہیں، میری امت کی زمام اقتدار کس کے پاس ہوگی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داری کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مقام کو دیکھا ہے۔ فرمایا، پوچھا کسی عورت نے، آئی ہے اپنا کام کروانے کے لیے، فرمایا کہ جاؤ دوبارہ پھر آنا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پوچھتی ہے اللہ کے رسول، اگر میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو پھر میں کیا کروں؟ اور الفاظ صحیح بخاری کے کانہا ترید الموت، اس کا اشارہ یہ تھا کہ آپ اگر فوت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو پھر میں آؤں تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر میرے بعد آؤ تو پھر تم ابو بکر کے پاس آنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے دنیا سے، فرمایا مسجد میں داخل ہونے والے سارے دروازے بند کر دو، سارے دروازے بند کر دو، کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلنا چاہیے، یا محمد الرسول اللہ کا دروازہ ہوگا یا ابو بکر صدیق کا دروازہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں کھلے گا مسجد کی طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے الفاظ اور صحیح مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ لوگ حدیث کرتاس کو لے کر بڑا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں لکھ کے دینا چاہتا ہوں، لیکن عمر بن خطاب نے منع کر دیا، کاغذ قلم لانے نہیں دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے ہیں، اس لیے عمر نے روک دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے، 2 خیالات، 2 آراء سامنے آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، میں لکھوا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ وہ تھا جن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے،
ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ خود بول لیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے کچھ باتیں ہمیں دوبارہ لکھوانی، یاد دہانی کے لیے، تو کیا ضرورت ہے آپ کو پریشان کرنے کی اس بیماری کے عالم میں؟ ایک وہ گروہ تھا، اور اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمجھتے کہ اس گروہ کی بات ٹھیک نہیں ہے تو علی رضی اللہ عنہ بھاگ کے جا کے کاغذ قلم لے آتے کہ نہ؟ اور یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ صحیح بخاری پڑھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ جب کافروں نے اعتراض کر دیا نا کہ آپ نے لکھا ہے یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے، ہم اگر آپ اللہ کے رسول مانتے تو پھر اتنا ہمارا اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ پھر ہماری لڑائی کس بات پر تھی؟ یہ لفظ کاٹے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، کیونکہ اینڈ میں ہم نے دستخط کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آپ کی رسالت پہ دستخط کر رہے ہیں، اس لیے یہ لفظ نکلوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی یہ لفظ کاٹ دو، تو علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ امحو کا ابدا، علی میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کا نام مٹا دے، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پھر ہاتھ رکھو، رسول اللہ کا لفظ کہاں ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن ساری کائنات کے معلم اور استاذ بن گئے۔ فرمایا علی ہاتھ رکھو، کہاں ہے؟ میں خود مٹا دیتا ہوں۔ کافروں کو اعتراض کا موقع نہ ملے، بات لڑائی جھگڑے تک نہ جائے، حکمت اور بصیرت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ صلح ہونی چاہیے، ہم نے یہ صلح کرنی ہے ہر حال میں، لہٰذا وہ لفظ مجھے دکھاؤ، میں مٹا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے وہ الفاظ وہاں سے مٹا دیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا۔ اگر اس وقت علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے کہ کاغذ قلم لانا چاہیے، علی رضی اللہ عنہ بھاگ کے جاتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے، کاغذ قلم لے کے آتے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ لکھوانا ہوتا، عمر بن خطاب کون تھے جو اللہ کی وحی کو روک دیتے؟ بتاؤ اللہ کی وحی کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کو انہوں نے کمزور سمجھ لیا کہ اللہ نے ایک وحی نازل کرنا تھی تو عمر بن خطاب نے اس وحی کو رکوا دیا؟ نہیں، قطعاً نہیں ہو سکتا ایسا۔ وہی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا تھی، وہی عرض کر رہا ہوں، کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی بیماری کے ایام میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا عائشہ اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ لکھوا کے چلا جاؤں، میں لکھوا دینا چاہتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بعد کوئی لالچ کرنے والا یہ لالچ کرے اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، اس لیے میں لکھوا کے دے کے جانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بلانے سے پہلے ہی فرمایا عائشہ رہنے دو، عائشہ رہنے دو، اللہ رب العزت نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے، اب لکھنے کی ضرورت کیوں؟ الفاظ کیا؟ صحیح بخاری کے اور صحیح مسلم کے الفاظ، یَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَکر، اللہ رب العزت نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے، میرے بعد نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے اور نہ میرے بعد مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لکھوانا چاہتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم میں واضح الفاظ میں
یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود جھوٹے جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ علی کی خلافت لکھوانا چاہتے ہیں۔ یہ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی پیروکار نہیں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنا فیصلہ یہی ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا، بیٹے محمد بن، ہم تو اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، ہم ان کے فرامین کو اپنے سر ماتھے پہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اتباع افراد تھے، وہ ایسی ہستیاں تھیں جن کی بات مانی جانی چاہیے، جن کی بات مانی جانی چاہیے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ نام پہ مذہب بنا لینا یہ آسان بات ہے، تعلیمات پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ نام پہ مذہب بنانے والے اکثر جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے ایک نبی کے نام پہ مذہب بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا۔ جانتے ہیں نا آپ انہیں کون ہے؟ کیا خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں ماننے والا کون ہے؟ ہم مسلمان مانتے ہیں نا، حالانکہ نام پہ مذہب کسی اور نے بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب یہودیت کو کھڑا کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کی قسم موسیٰ کی تعلیمات کو وہ مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو اصل ماننے والے اور ان کو حقیقی احترام دینے والے ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کے نام پہ بھی بعض لوگوں نے مذہب بنایا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اہل بیت کو ماننے والے، اہل بیت کو حقیقت میں ماننے والے ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ کوئی ایک فرمان اہل بیت کا ایسا لاؤ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان لاؤ جسے ہم اہل حدیث نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہے تمہیں منہ مانگا انعام دے گے، کوئی ایک بات کو لے کے آؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے ایک ساتھی ابو الحیاج الاسدی کو کہتے ہیں، ابو الحیاج الا ابعثک علی ما بعثنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الحیاج آج تمہاری وہی ڈیوٹی نہ لگاؤں جو میری ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی؟ سبحان اللہ، کیسی بابرکت ڈیوٹی، کیسی سعادت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا رہے۔ فرمایا جو نبی میری ڈیوٹی لگاتے تھے وہ علی تمہاری ڈیوٹی لگا دے۔ اس نے تو کہا ہوگا میری سعادت فرمائیے، فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ کوئی بلند قبہ جبہ دیکھو اس کو گرا دو، کوئی بلند قبر دیکھو زمین کے برابر کر دو، کوئی مورتی، کوئی اسٹیچو، کوئی مجسمہ دیکھو توڑ کر گرا دو۔ جاؤ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی ڈیوٹی میں تمہیں سونپتا ہوں کہ جا کر یہی کام کر کے آؤ۔ کون ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات کو مانتا ہے، ان کے فرمان کو مانتا ہے، ان کے عقیدے اور ان کے منہج کو اپناتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہیں۔ یہ اہل حدیث اس کائنات میں واحد گروہ اور جماعت ہے، پوری دنیا میں کسی اہل حدیث کا کوئی جبہ اور قبہ ملے گا، کوئی بلند قبر نہیں ملے گی، کسی عالم، کسی مفتی، کسی محدث مفسر نہیں ملے گی، کیوں؟ ہم علی کے حقیقی ماننے والے ہیں۔ اور پھر صحیح بخاری میں ہے، محمد بن حنفیہ بیٹا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، اور سوال کرتا ہے، سوال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ہی اس کے دل میں ڈالا ہوگا، بیٹا ہو کر باپ سے سوال کرے، قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطہ بن جائے۔ پوچھا ابو جی مجھے ایک بات تو بتائیں، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا ایمان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ہستی اس کائنات میں کون ہے؟ نبی کے بعد اس امت میں سب سے بہترین ہستی کون سی ہے؟ علی نے جو عقیدہ دیا آج اہل حدیث کا عقیدہ ہے، آج اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر، نبی کے بعد سب سے بہترین ہستی کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ سوال دوسرا کیا، فرمایا کہ چلو اس کے بعد پہلا نمبر تو ابو بکر کا ہے، پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور یہ ہم ہی نہیں کہتے، کون کہہ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب کہتے ہیں، علی کہتے ہیں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے۔ پوچھا گیا دوسرا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا ثم عمر، دوسرا نمبر تو عمر بن خطاب کا ہے۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ علی کا عقیدہ ہے۔ آج ہم اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم۔ پھر سوال کیا، تیسرا سوال کو بدل لیا۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوال کو بدل لیا، پہلے 2 دفعہ پوچھا ہے کہ پہلے نمبر پر کون، دوسرے نمبر پر کون، اب پوچھوں گا تیسرے نمبر پر کون تو مجھے پتا ہے کس کا نام لینا ہے، مجھے پتا ہے کس کا نام ہے، ہمیں بھی پتا ہے نا کس کا نام لینا۔ محمد بن حنفیہ کہتے پھر میں نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر کے بعد کس کا نمبر ہے، میں نے کہا پھر تو آپ کی باری ہے، پھر تو آپ کا ہی نمبر ہوگا۔ فرمانے لگے نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، تیسرے نمبر پر بھی میں اپنا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا موقف اور منہج ہے جو علی رضی اللہ عنہ دے کر گئے ہیں، انہی الفاظ میں نبی کے بعد سب سے بہترین ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ان کی ایک ایک بات کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تھوڑا سا اختلاف ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ سمجھی کہ بیٹی ہونے کے ناطے نبی کی وراثت میں میرا حق بنتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہیں کہ میں بیٹی ہوں اور آپ نبی کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ اور حکمران ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی کیا عقیدہ تھا کہ نبی کے بعد کون ہے؟ اور بتاؤ اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس کیا لینے جاتی؟ خلیفہ بلا فصل علی ہوتے، اپنے خامد سے ہی فیصلہ کرواتی نا۔ وہ بھی ابو بکر کے پاس گئی ہیں اور جا کر کہتی ہیں میں نبی کی بیٹی ہوں، وراثت میں میرا حق بنتا ہے۔ صدقے جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمال شفقت سے، کمال محبت سے ایسے محبت بھرے الفاظ ارشاد فرمائے، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آج لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی توہین کرتے ہیں۔ آپ ان کو سنتے ہیں جی بی بی سارا دن ادھر دربار میں روتی رہی۔ ہم جب نام لیتے ہیں تو کتنی محبت سے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، لیکن یہ نام لیتے ہیں بی 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 بی، نعوذ باللہ۔ ہمارے نزدیک یہ توہین ہے۔ عزت اور احترام کا تقاضا یہ ہے ان کا نام پورے القاب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ لیا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جا کر جب انہوں نے کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جملہ بولا صحیح بخاری میں درج ہے، فرماتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ کہنے لگے کہ بیٹا تم نبی کی بیٹی ہو، اللہ کی قسم مجھے اپنی رشتہ داری سے بڑھ کر نبی کی رشتہ داری زیادہ محبوب ہے، مجھے اپنی رشتہ داری سے بڑھ کر نبی کی رشتہ داری سے زیادہ محبت ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ عائشہ میری بیٹی ہے، عائشہ میری بیٹی ہے، نبی کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے عائشہ سے وہ محبت نہیں کیونکہ وہ میری بیٹی ہے۔ مجھے فاطمہ تیرے سے زیادہ محبت ہے کیونکہ تو نبی کی بیٹی ہے۔ اور کوئی بھی مسئلہ ہو میں ابو بکر حاضر ہوں، بیٹی کا تعاون کروں گا نا، بیٹی کی مدد کروں گا، اس کو ضرورت ہوگی تو۔ تم تو نبی کی بیٹی ہو، حکم کرنا، اشارہ کرنا، ابو بکر حاضر ہے،
لیکن بیٹا وراثت کا مسئلہ میرے نبی بتا کر گئے ہیں، تمہارے بابا بتا کر گئے ہیں، اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، ہم انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ بیٹا تمہاری محبت میرے رگو پہ میں ہے، میں تمہاری بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن تمہارے بابا کی بات نہیں موڑ سکتا، تمہارے بابا نے فرمایا۔ اور اللہ کی قسم اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بعض روایات کے مطابق 6 مہینے زندہ رہی، کم از کم 6 مہینے زندہ رہی، ایک لفظ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں بولا ہے، اور دوبارہ ایک دفعہ بھی مطالبہ نہیں کیا ہے کہ میرا حق بنتا تھا، میرا حق کیوں نہیں دیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا، صحیح بخاری میں درج ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک موقع پر تھوڑا اختلاف ہوا، اپنا اختلاف لے کر عمر بن خطاب کے دربار میں گئے ہیں، اور بتاؤ کسی ظالم جابر کے پاس کوئی حق لینے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا چاچا بھتیجا کا فیصلہ کر دو، کس کے پاس جائیں گے؟ جس کو امانت دار سمجھیں گے، جس کو افضل اور اعلیٰ سمجھیں گے، جس کو ورع و تقویٰ کا پہاڑ سمجھیں گے، اس کے پاس جائیں گے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس، نیکی اور تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قحط پڑا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر دعا کروانے کے لیے گئے، اور دعا کی اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے، اب تیرے نبی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تیرے نبی کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، تو ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لی۔ یہ عباس ہے، ساتھ علی رضی اللہ عنہ ہے، دونوں کا اختلاف ہے، دونوں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فیصلے کے دوران مخاطب کر کے کہا عباس تم بھی بتاؤ، علی تم بھی بتاؤ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں تو کیا یہ کہہ کر نہیں گئے کہ ہمارا سارا مال صدقہ ہو جاتا ہے، انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں ہے؟ بتاؤ کیا نبی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ نہیں؟ فقالا نعم، عباس رضی اللہ عنہ نبی کے چچا نے بھی کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ پھر بھی لوگوں نے جھوٹی داستانیں گھڑی صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی دشمنی نہیں تھی، قطعاً کوئی دشمنی نہیں، پیار ہی پیار تھا۔ پیار کا ایک انداز تو میں نے آپ کو بتایا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ دوسرا انداز ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، کہتے ہیں نا جی علی رضی اللہ عنہ تو بڑے نالاں تھے، نعوذ باللہ سمجھتے تھے کہ یہ غاصب ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے خلیفہ، اپنے حکمران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بہت خوش تھے، اتنے خوش مسجد سے نکلے ہیں نماز پڑھ کر نماز اثر پڑھ کر نکلے ہیں، علی ہیں اور ابو بکر ہیں۔ کون؟ علی اور ابو بکر دونوں ہیں، ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، کوئی دشمنوں سے بھی کندھا سے کندھا ملا کر چلتا ہے، اس کی ابتدا میں نمازیں پڑھتا ہے، نعوذ باللہ۔ تم تو علی رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن ہو، کہتے ہو کہ علی رضی اللہ عنہ کافر اور منافق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ساتھ ہی علی رضی اللہ عنہ بھی جا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا سامنے بیٹا حسن کھیل رہا ہے، یہ حسن نواسہ رسول، حسن نبی کا نواسہ سردار حسن، نبی نے جس کو کہا بیٹا میرا سردار ہے، یہ حسن رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، ابھی بچے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باوجود بڑھاپے کے حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور کندھوں پہ سوار کر
چھوٹے بچے نہیں ہیں بالکل کہ 2 3 4 سال کے ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو کم از کم حسن رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر 5-6 سال، اس وقت کم از کم 5-6 سال عمر، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور تو 2.5 سال اور بھی ہیں. تو 7 8 9 سال کی عمر تک بچہ کافی بڑا ہو جاتا ہے. اٹھایا، کندھوں پہ سوار کر لیا، اور فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو مذاق کرتے ہوئے کہ شبیہ بالنبی، یہ تو نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں. جس طرح ہم پنجابی میں کہہ رہے ہیں نانکیاں تے گیا ہے، یہ نانکیاں تے گیا ہے، یعنی نانا کی طرح ہے، باپ پہ نہیں گیا. وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے ہیں، مسکرا بھی نہیں رہے، ہنس رہے ہیں، کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. دونوں دوستوں کی آپس میں پیار محبت تھی، مذاق ہو رہے ہیں. یہ اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا تعلق ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں عورتوں کا تعلق دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کی سب سے زیادہ توہین کی جاتی ہے دشمنان دین کی طرف سے، اور کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اہل بیت کی دشمن تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کی سب سے لاڈلی بیوی ہیں. یہ وہ بیوی ہیں جن کے بستر پر بھی اللہ قرآن نازل کرتا ہے. وہ بیوی خود نبی کی بیٹی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے میں نے فاطمہ سے بڑھ کر نبی کی چال ڈھال اختیار کرنے والا اور نبی کی شکل و صورت کے مطابق شکل و صورت رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کیا رائے ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف. کس کے ہاتھ؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ. اور پیغام یہ تھا کہ کوئی ہماری طرف بھی خیال کیا کرے. آپ کو محبت ہی محبت ادھر بہت زیادہ ہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نان و نفقہ میں یا باری میں دنوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، لیکن یہ فرماتے تھے کہ دل میرے قابو میں نہیں ہے، مجھے باوجود عدل و انصاف کرنے کے دل سے محبت جو ہے وہ عائشہ سے زیادہ ہے. تو نبی کی بیویوں نے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ نبی ان کی بات کو تو نہیں موڑیں گے نا، بیٹی کی بات کو نہیں موڑیں گے. پیغام یہ بھیجا ادھر سے کچھ محبت کام کریں اور ہم سے زیادہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ یہ پیغام لے کر گئے. حدیث کے الفاظ ہیں جب سیدہ فاطمہ نے پیغام پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بیٹا کیا تمہیں پسند نہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو جس سے تمہارے بابا محبت کرتے ہیں، جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کیا اس سے محبت کرنا تم پسند نہیں کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا فاحبی ہذہ، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر عائشہ سے بھی محبت کرو. کیا خیال ہے کہ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ سے محبت نہیں کرتی ہوگی؟ پہلے بھی کرتی تھی لیکن اب تو محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خاص فرما دیا کہ فاطمہ تم بھی میری اس محبوبہ سے محبت کیا کرو. یہ اہل بیت کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے، بہت پیارے تھے، بہت قابل نمونہ تھے. لوگوں نے جھوٹ گھڑ گھڑ کر، جھوٹ بنا بنا کر ان کے مابین نفرتوں کو کہتے ہیں جی ان کے آپس میں بڑی نفرت تھی، آپس میں بغض تھا، عناد تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آخر میں عرض کرتا ہوں صحابہ کرام انسان تھے اور انسان ہونے کے ناطے صحابہ کرام کے مابین اختلافات ہو گئے. دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے اختلافات ہو جاتے، اچھے سے اچھے انسانوں کے درمیان بھی غلط فہمیاں بن جایا کرتی ہیں. اور لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی دو لڑنے والے ہیں تو آپ دونوں کو ہی کہہ رہے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ لاجک یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صحیح ہوگا ایک غلط ہوگا. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ ایک صحیح ہوگا اور ایک
غلط ہوگا، دو بندے لڑ رہے ہیں، ظاہر ہے ایک کی زیادتی ہوگی، ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا۔ صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا، آپ دونوں کو کہتے رضی اللہ عنہ، سب سے اللہ راضی ہو گیا، اور وہ کہتے قاتل سے بھی رضی اللہ عنہ، مقتول بھی رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم فیصلہ قرآن سے کروا لیتے ہیں، قرآن سے فیصلہ کروا لیتے ہیں نا، قرآن سے، اور قرآن کا جو فیصلہ آپ کریں گے، لاجک آپ کی، قرآن کی آیت میں پیش کروں گا، عقل آپ کی عقل اگر فیصلہ کر دے کہ دو لڑنے والے دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی یہ لاجک غلط تھی کہ دونوں میں سے ایک تو غلط ہوگا نا، ایک ہی صحیح ہوگا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ دو نبیوں میں اختلاف ہو گیا، دو نبیوں میں اختلاف ہو گیا، اور صرف زبانی کلامی نہیں، بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، بات دو نبیوں میں اختلاف ہوا، بات لڑائی تک پہنچ گئی، ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ سمجھ رہے بات کہ نہیں؟ وہ نبی ہیں موسیٰ و ہارون علیہ السلام، اور دونوں بھائی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ صحابہ بھی آپس میں کیا تھے؟ بھائی بھائی تھے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام بھی دونوں کیا تھے؟ بھائی تھے۔ غلط فہمی پیدا ہوگی، کیا ہو گیا؟ غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا کر گئے، قوم کا خیال کرنا ہے، میں نے بڑی محنت سے کھینچ کر ان کو توحید کی طرف لایا ہوں، دوبارہ کہیں شرک کے دلدل میں نہ پھنس جائیں، میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے قوم تمہارے حوالے ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کافی عرصہ وہاں لگ گیا کوہ طور پر، جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم جن کو بڑی محنت سے توحید پر لگایا تھا، ان میں سے بہت سے لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور غصہ آ گیا، کیوں آ گیا؟ کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے، غصہ آ گیا۔ سمجھ یہ لیا کہ شاید میرے بھائی ہارون نے سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑ دی ہے، شاید کوئی کوتاہی کر دی ہے تبلیغ میں، صحیح طرح سے تبلیغ نہیں کی، اس لیے یہ بچڑے کے پجاری بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تختیاں تھیں، غصے سے تختیاں ادھر دے ماری، اور اپنے بھائی کو سر سے بھی پکڑ لیا، داڑھی سے بھی پکڑ لیا، سر اور داڑھی دونوں بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ قرآن کے الفاظ ہیں لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، او بھائی میری بات تو سنو، میرا سر چھوڑو، میری داڑھی چھوڑو، میری بات تو سنو۔ موسیٰ علیہ السلام پورے غصے میں ہیں۔ اب بتائیں قصور کس کا ہے؟ بتائیں کس کا قصور ہے؟ لاجک تمہاری لاجک ہم مانیں گے۔ بتاؤ موسیٰ و ہارون میں سے کون حق پر تھا؟ کون حق پر تھا؟ دونوں۔ کون حق پر تھا؟ کون صحیح تھا؟ کون صحیح تھا؟ دونوں صحیح تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں صحیح تھے؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہارون علیہ السلام سے کوئی کوتاہی ہوگی، انہیں چاہیے تھا قوم کو سنبھال دیں۔ اور ہارون علیہ السلام کیوں صحیح تھے؟ کہ انہوں نے کوتاہی کی نہیں تھی۔ کیا بات درمیان میں آ گئی جو اختلاف کا سبب بنی؟ کیا تھی وہ؟ اسے کہتے غلط فہمی۔ کیا تھی؟ اگر دو نبیوں کے درمیان غلط فہمی بن سکتی ہے تو کیا دو صحابہ کے مابین غلط فہمی نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے نا۔ اس غلط فہمی کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، بھائی پر ہاتھ اٹھا لے کہ نبی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرایا جا سکتا نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ انسان ہونے کے ناطے غلط فہمی کی بنا پر، دونوں کا جذبہ بہت اچھا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، سمجھنے سمجھانے کی غلطی ہے، غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید اس نے یہ صحیح نہیں کر رہا، صحیح راستہ یہ ہے، دوسرا سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں کر رہا، صحیح راستہ یہ ہے۔ اس بنا پر اختلاف ہو گیا ہے، دونوں حق پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے فرامین میں بشارتیں دے کر یہ بات واضح کر دی ہے
دو ٹوک انداز میں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی کوئی برا نہیں سوچا جا سکتا۔ دونوں طرف کبار صحابہ کرام ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بڑے بڑے کبار صحابہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑے بڑے کبار صحابہ۔ دونوں گروہوں کا ایک ہی مطمع نظر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ ہیں، میری امت کے دو عظیم الشان گروہوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ عظیم الشان، آپ بتائیں جو ظالم ہو وہ عظیم الشان ہوتا ہے۔ فئتین عظیمتین من المسلمین، میری امت کے دو بڑے عظیم الشان گروہوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور فرمایا دعواہما واحد، دونوں کا مدعا ایک ہوگا، دونوں حق چاہتے ہوں گے، حق تلاش کر رہے ہوں گے دونوں، لیکن دونوں کا زاویہ نظر الگ ہو جائے گا۔ فرمایا اول الطائفتین بالحق، دونوں گروہ حق پر ہوں گے، ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل پر قرار نہیں دیا۔ کتنے آسان الفاظ سے آپ فرماتے جو حق پر ہوگا وہ یہ کرے، آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ دونوں حق پر ہیں، ایک کو حق کا زیادہ قرب ملا ہے، دونوں حق پر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور دونوں طرف کے لوگوں کو جنت کی بشارتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ زبان وحی سے، اللہ رب العزت کے بتانے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ بتائیں ایسا شخص کیا برا ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص ظالم، باغی، جابر، منافق ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کو کوئی چیز بھولتی، علام الغیوب ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کو سارے بندوں کے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی پتا تھا انہوں نے بعد میں کیا کرنا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضامندی کے سرٹیفکیٹ دیے۔ لہٰذا جو پراپیگنڈا جھوٹا ان کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ قرآن کی بھی نفی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی نفی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں دو جگہ پر حدیث موجود ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، فرمایا سب سے پہلا بحری غزوہ کرنے والا لشکر سارے کے ساروں کو اللہ نے جنت اعلان کر دی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ غزوہ ہونا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے زبان نبوت سے بشارت پہلے نازل فرمائی۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ وہ غزوہ لوگوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں کیا تھا۔ جب ایک ایک فوجی، ایک ایک کارکن جنتی ہے تو جو سپہ سالار ہے اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، بیدار ہوئے تو مسکرانے لگ گئے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ سوال کرتی، اللہ کے رسول ما اضحکک، کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے، خوشی کی بات ہمیں بھی تو بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اناس من امتی عرضوا علی یرکبون ھذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے پہلا غزوہ بحر کرنا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکے لگائے دکھا دیا ہے۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ اور ایک موقع پر تو صحابی ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، سحری کے وقت آپ صحابہ کو بیدار کر رہے تھے، سحری کے وقت فرما رہے تھے ہلموا الی الغداء المبارک، اور سحری کا کھانا بڑا مبارک ہوتا، برکت والا، رہ نہ جانا، اٹھو اور سحری کرو۔ اور اس وقت میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا نام لے کر دعائیں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سحری کے وقت دعائیں کریں، یہ عظیم الشان شخصیات، صحابہ کرام سارے کے سارے قابل احترام، اہل بیت سارے کے سارے قابل احترام ہیں۔ کسی کے احترام میں کمی کرنا، کسی کی گستاخی اور توہین کرنا، یہ ایمان لیوا ہے،
انسان کا ایمان چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی عبرت کا نشان بن جاتا ہے، آخرت میں بھی دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کا مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کچھ سوال